بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ واری ہم لوگ جو پیر غوث احمد صغیر کے مجالس کا سلسلہ جو چل رہا ہے، اور مجلس نمبر کا جو 5واں حصہ شروع ہوا تھا، اس کا دوسرا حصہ ابھی ہم کچھ ہی دیر میں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پیراگراف سے صاحبو، جب تم واعظ و ذکر کی مجلسوں میں آتے ہو تو سیر کے لیے آتے ہو، معالجے کے لیے نہیں آتے۔ واعظ کے واعظ پر اعتراض کرتے ہو، اس کی غلطیوں اور لغزشوں کی گرفت کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، ہنستے ہو اور کھیلتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خمار بازی کرتے ہو کہ حسن اتفاق سے نفع ہو گیا، نہ ہوا۔ اللہ عز و جل کے دشمنوں کی صورت مت بناؤ، اور جو کچھ سنو اس سے نفع اٹھاؤ۔ یعنی مطلب یہ بتا رہے ہیں، آپ جہاں بھی وعظوں میں جاؤ، اللہ والوں کے ذکر اذکار کی محفلوں میں جاؤ، جو بول رہے ہیں ان کو سنو، غور سے بول رہے ہیں، جا کے آ کے پھر بعد میں مذاق مت اڑاؤ، الٹا تم اور پریشانی میں پڑ جائیں گے۔ اس پر عمل کرو تو تم کو اس سے فائدہ ہو جائے گا سننے سے۔ اور کیا بتا رہے ہیں، اگر سن کے عمل نہیں کرے تو نقصان ہو جائے گا۔ صاحبزادے، تو اپنی عادت کا قیدی ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے تو صرف عادت ہو جانے کی وجہ سے، اور مقید ہے اللہ سے طرح طرح کی چیزیں مانگنے کا، اور خالق اسباب کو بھول کر سبب کے پاس ٹھہر جانے اور اسباب پر بھروسہ کرنے کا۔ از سر نو عمل کر اور اس میں اخلاص پیدا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن اور انسان کو صرف ایسے ہی نہیں پیدا کرا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا۔ ان کو ہوس کے لیے پیدا نہیں کیا، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اور کھانے پینے، سونے اور نکاح کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یعنی جنات کو، اے غافلو، اپنی غفلتوں سے بیدار ہو جاؤ، تیرا قلب اس کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو اس کی محبت تیری طرف کئی قدم چلتی ہے۔ یعنی اللہ کی طرف مثال ہے، یہ ایک تمثیل ہے کہ تم اللہ کی طرف ایک قدم چلو تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھ کے تم کو کھینچ لیں گا۔ مثال ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم دلچسپی سے نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اور قریب کرے گا، اور ذوق و شوق پیدا کرے گا دل میں۔ تیرا قلب اس کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو اس کی محبت تیری طرف کئی قدم چلتی ہے۔ وہ اپنے عشاق سے ملنے کا عشاق سے زیادہ مشتاق ہے کہ عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے انگنت۔ یعنی تم اس کو چاہیں گے، تم اس کے مشتاق بنیں گے تو وہ بھی تمہارا مشتاق بنے گا۔ عشاق مانے عشق، اللہ سے عشق کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ بھی مشتاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند کرتا ہے جو اللہ کو پسند کرے، اللہ کو چاہتے، عبادت کرتے۔ یہ ایسی بات ہے جس کا تعلق معنی سے ہے، صورت سے نہیں۔ جب یہ مضمون جو میں نے ذکر کیا بندے کے لیے کامل ہو جاتا ہے تو اس کا دنیا و آخرت ماسو اللہ سے زہد صحیح ہو جاتا ہے۔ صحت اس کے پاس آتی ہے، قرب اس کے پاس آتا ہے، حکومت و سلطنت اس کے پاس آتی ہے، اور سرداری اس کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ اس کا ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے، اس کا عدم بھی وجود ہوتا ہے، اس کی فنا بقا بن جاتی ہے، اور اس کی حرکت شبات بن جاتی ہے۔ یعنی بندہ جب اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتا، ایک دن 2 دن میں نہیں ہوتا، یہ برسوں کے بعد ہوتا، کئی برسوں تک روزانہ، رات دن، صبح شام، دن میں جتنے بھی وقت ملتا اس کا ذکر، اس کی عبادت، نمازیں پڑھتے کئی سال کے بعد اس کا قرب حاصل ہو جاتا۔ تو ویسے بندے کو فنا سے بقا کی منزل مل جاتی۔ فنا بولتے کیا ہے؟ ہر چیز فنا ہے دنیا کی، انسان بھی فنا ہے، مگر جو اللہ کو پا لیا وہ فنا نہیں ہے۔ جو اللہ کو جان لیا، اللہ کو پہچان لیا،
اللہ کو جاننا پہچانا ایسی نہیں ہو جاتا یوں گئے 1 مہینے میں 2 مہینے میں حجت کرنے گئے بیٹھے تھوڑا ذکر کرے آگے، ایسا نہیں ہوتا۔ رات دن جانے سے، ہفتوں مہینوں روز جا کے بیٹھنے سے، بیٹھتے بیٹھتے وہ ذوق و شوق ہوتے اللہ کا قرب حاصل ہوتا۔ جب اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا بندے کو تو اس کو فنا کیا ہے بقا کیا ہے اس کی منزل کا پتہ چلتا ہے۔ اس ایسے نہیں چلتا، جیسا کہ بچہ جب پڑھتا ہے اس کو شریک کراتے اسکول میں تو اس کو KG میں شریک کراتے، پھر وہ فرسٹ پڑھتا، سیکنڈ پڑھتا، 10 تک پڑھ کے پھر کالج کرتا، تو جب اس کو پورا علم آ جاتا۔ تو اسی طرح اللہ کا علم بھی ایسی ہے، جو اللہ کا علم جانتے ہیں ان کا نے جانا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اس کی فنا بقا بن جاتی ہے اور اس کی حرکت ثبات بن جاتی ہے۔ اس کا درخت اونچا چڑھ کر عرش تک رفعت پاتا ہے، اس کی جڑ سرا تک پھیلتی ہے، یعنی جنت تک بتا، اس کی ٹہنیاں دنیا اور آخرت پر سایہ پھیلاتی ہیں۔ وہ شاخیں کیا ہیں؟ حکم اور علم۔ دنیا اس کے نزدیک ایسی ہے جیسے انگوٹھی کا حلقہ، نہ دنیا اس کو غلام بنا سکتی ہے اور نہ آخرت اس کو قید کر سکتی ہے، نہ کوئی بادشاہ یا ماتحت اس کا آقا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی دربان اس کو روک سکتا ہے، نہ کوئی اس کو گرفتار کر سکتا ہے اور نہ کوئی قدرت اس کو مقدر کر سکتی ہے۔ پس جب یہ حالت پوری ہو جائے تو اس بندے کو مخلوق کے ساتھ ٹھہرنا اور ان کی دستگیری کرنا اور ان کو بھر دینا، ان کو بحر دنیا سے خلاصی دینا، یعنی شیخ بننا، صحیح ہو جانا ہے۔ جب حق تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو لوگوں کا رہبران کا طبیب، ان کا ادب سکھانے والا، ان کو مہذب بنانے والا، ان کا ترجمان، ان کو تیرانے والا، ان کا میل کچیل کھریچنے والا، ان کا چراغ اور ان کا آفتاب بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بیٹھے تھا واعظ تقریر یا کسی کو جمع کر کے ایسا شروع نہیں کر سکتا۔ پر کیا بتا رہے غوث پاک؟ اس کو برسوں اللہ کا ذکر عبادت کرتے رہنا ہے، کرتے اور ذکر صرف اللہ کو پانے کی جو اس کو دھن رہی تھی، تو اس کو ایک ہی دھن رہتی، اللہ کو پانا، اللہ کو چاہنا۔ تو جب اس کو اللہ چاہنے لگ جاتا ہے تو اللہ اس کو ایک چیز عطا کرتا ہے۔ جب عطا کرتا ہے کہ علم فیضان، تو وہ پھر وہ بانٹنے کا قابل ہو جاتا، تو وہ جب بیٹھ کے بانٹتے تو لوگ اس سے فیض یاب ہوتے۔ تو کب آتا وہ درجہ؟ آخری میں آتا، یہ بتا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھا دیکھی اگر کرنے جا رہے ہیں تو زیادہ دن نہیں چلتا۔ تو یہ قدرتی چیز ہونا ہے۔ پہلے تو ہم سچے دل سے دنیا کی کوئی لالچ، کوئی ہریس، ہوس نہیں رکھنا ہے کہ ہماری شہرت ہونا ہے، ہمارے کو یہ دولت ہونا ہے، کچھ بھی دل میں نہیں رکھنا ہے۔ نہیں رکھ کے صرف اللہ سے عشق کرنا ہے، محبت کرنا ہے، اس کی عبادت ذکر عظمت کرتے رہنا ہے۔ برسوں کے بعد جب اللہ وہ مقام دیتا، تم وہ علوم عطا کر دیتا قلب میں، دماغ میں، تو پھر تم کو ایک دن بٹھا دیتا، تم بھی فیض پہنچاؤ لوگوں۔ ہاں، ان کا میل کچیل کھرچنے والا، ان کا چراغ اور ان کا آفتاب بنا دیتا ہے۔ پس اگر بندے سے ارشاد و تربیت کا کام لینا چاہتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، ورنہ اس کو اپنے پاس چھپا لیتا ہے اور اپنے اغیار سے غائب کر لیتا ہے کہ کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس نوع کے افراد میں سے کسی کو پوری حفاظت، کامل سلامتی کے ساتھ مخلوق کی طرف لوٹائے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے، یعنی ذکر سے، عبادتوں سے، اس کو یاد کرنے سے، اس کی مخلوق کو فیض پہنچانے سے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ یا تو اس کو مخلوق سے چھپا کے رکھتا، مخلوق کے ساتھ رکھتا مگر چھپا کے رکھتا، اور کسی کو مخلوق میں ظاہر کر دیتا۔ یہ بتا،
لوٹا دیتا ہے، اور ان کو توفیق بخشتا ہے لوگوں کی مصلحتوں اور ان کی ہدایت کرنے کی۔ جو شخص صرف دنیا سے بے رغبت ہو، اس کی آزمائش آخرت سے ہوتی ہے۔ یعنی جو بے رغبت ہو جاتا دنیا سے، جتنی بھی ملی لے لیتا، زیادہ حوث ہرس نہیں کرتا، تو اس کو آزمائشوں میں ڈالتا اور آخرت میں بہترین مقام ہے اس کا۔ اور جس نے دنیا و آخرت دونوں سے زہد اختیار کیا، وہ آزمایا جاتا ہے۔ دنیا و آخرت کے پروردگار سے تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، گویا تم کو موت ہی نہ آئے گی۔ بہت سے لوگ غفلت میں ہیں، بچپن سے جوانی آ گئی، جوانی سے بڑھاپا آ گیا، پھر بھی غفلت میں ہے۔ کبھی کبھی گئے نماز پڑھ لیے، کبھی کبھی جمعے کو پڑھ لیے، راتوں میں بیٹھ کے ذکر، یہ کیا ہے ذکر بولتے، عبادت کیا ہے نہیں معلوم، رات میں ذکر کرنا ہے نہیں معلوم، جمعہ آ گیا تو نہا دھو کے ایک نماز پڑھ لیے، وہ بھی جلدی جلدی بھاگ گئے۔ تو ایسے بھی غافل لوگ ہیں دنیا میں۔ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، گویا تم کو موت ہی نہ آئے گی، گویا قیامت کے دن محشر میں نہ لائے جاؤ گے۔ یعنی بعض لوگ موت کو بھول گئے، اچانک جب بیمار ہو جائیں گے، 60 سال 70 سال 80 سال جب بیمار پڑ جائیں گے پلنگ پہ، تو جب یاد آئیں گی موت، ارے ہم کیا کر دیے، بچپن سے جوانی کھو دیے، جوانی سے بڑھاپا کھو دیے، اب اللہ صحت دیا تو جا کے نماز پڑھیں گے، عبادت، جب وقت نہیں ہے۔ وقت کہاں ہے؟ ختم ہو گیا۔ اب کچھ ہی دن کے مہمان ہیں جو بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، نہ اٹھ سکتے، نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے، نہ بات کر سکتے، نہ سمجھ سکتے، عقل بھی ختم ہو جاتی، زبان بھی رک جاتی، زبان بھی بند ہو جاتی، کھانا بھی بند ہو جاتا، پانی بھی بند ہو جاتا، خالی دماغ چلتے رہتا، دل چلتے رہتا۔ کہ موت سے پہلے کی کیفیت ہے یہ۔ تو اس وقت دل ہی دل میں پچھتاتے رہتا وہ شخص، ارے میں کیا غفلت کرا، اتنی دولت روپیہ پیسہ رکھ کے بھی میں کوئی رفائی کام نہیں کر سکا، میں عزیز رشتہ داروں کو کچھ بھلائی کا کام نہیں کر سکا، میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کر سکا، نہ میں عبادت کر سکا، نہ ذکر کر سکا، نہ بزرگوں کی خدمت کر سکا، ارے کیا ہوگا میرے ساتھ، یہ میں کیا کر لیا۔ تو پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو زندگی جو دیا ہے، نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ایک ایک دن ضائع نہیں کرنا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہم سے بھلائی کے کام کرتے رہنا ہے، شریعت کے دائرے میں حرام حلال کی پہچان کرتے ہوئے کرنا ہے ہر کام۔ دنیا و آخرت کے پروردگار سے تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، گویا تم کو موت ہی نہ آئے گی، گویا قیامت کے دن محشر میں نہ لائے جاؤ گے، حق تعالیٰ کے حضور حساب نہ دو گے، پل صراط پر عبور نہ کرو گے۔ یعنی جو انسان غفلت میں، اس کے بارے میں بتا رہا، یہ تو تمہاری حالتیں ہیں، اور دعویٰ کرتے اسلام اور ایمان کا، یہ قرآن اور علم تم پر حجت بنیں گے۔ اگر تم نے ان پر عمل نہ کیا، جب تم علماء کے پاس آؤ اور وہ جو تم سے کہیں تم اس کو قبول نہ کرو، تو تمہارا ان کے پاس آنا تم پر حجت بنے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حجت کے معنی تم پہ اللہ سوال کریں گا کہ تم ان کے گئے تھے، علم والوں کے گئے تھے، بیٹھے تھے، علم لیے تھے، علم حاصل کرے تھے، اور عمل نہیں کرے، تو عمل کیوں نہیں کرے؟ تو اس کی پوچھ ہے۔ تو وہاں پہ کوئی ہیلا بہانہ نہیں بنا سکتے۔ جب جو چیز کا علم، مطلب یہ کہ تم کو جو چیز کا علم مل جائے اس پر عمل کرو۔ جیسا کہ تم نماز پڑھنے مسجد میں داخل ہوئے، تم کو وضو کرنا پہلے نہیں آتا تھا بچے، تم کسی سے سیکھے، یا مولوی صاحب سکھائے کہ وضو کو 3 وقت ہاتھ دھونا، 3 وقت کلی کرنا، 3 وقت ناک میں پائے، 3 وقت مسا کرنا، پھر پیر دھونا، 3، یہ سب کون سکھائے؟ کوئی نہ کوئی سکھائے تم کو، یا مولوی صاحب سکھائے یا بڑے سکھائے۔ تو تم کو سکھانے بات تو تم وضو کرے، جا کے وضو کر کے نماز پڑھے، تو علم کی بات ہے یہ۔ تو اس طرح کا ہر وہ علم تم کو حاصل کرنا کمپلسری ہے، علم حاصل کرنا، پھر اس پہ عمل بھی کرنا۔ تم بولیں گے وجہ کہ میں علم میں بھی نہیں لیا تھا اور عمل بھی نہیں کرا تھا، تم کو پوچھے، پکڑ ہے اس کی۔ اگر تم نے ان پر عمل نہ کیا، جب تم علماء کے پاس آؤ اور جو کچھ تم سے کہیں تم اس کو قبول نہ کرو، تو تمہارا ان کے پاس آنا تم پر حجت بنے گا کہ اب سزا سے بچنے کے لیے کون عذر باقی رہا؟ سزا سے بچنے کوئی عذر باقی نہیں ہے، کوئی وہاں ہیلا حوالہ دے ہی نہیں سکتے، تو
جیسا اسکول میں مول صاحب پوچھے یا ٹیچر کہاں کل کہیں گے تو پیٹ میں درد تھا بول دی، ایک بہانہ کر لیے، وہاں پہ کوئی بہانہ نہیں۔ اب سزا بچنے کے لیے کوئی عذر باقی ہے۔ اس کا گناہ تم پر ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تم ملاقات کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کا کہنا نہ مانتے۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے جلال و عظمت اور کبریائی و عدل کا خوف ساری مخلوق پر عام ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ سب دیکھ کے دنگ ہو جائیں گے، ہیبت زدہ ہو جائیں گے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے رہیں گے تو تم کو کوئی خوف نہیں رہے گا، تم بالکل آرام سے حساب کتاب، جیسا کہ ایگزام دینے گئے تو تم پورے کوشچن آنسر یاد کر کے جائیں گے تو بالکل سکون سے جائیں گے، حال میں یاد ہے، لکھ کے بھی آئیں گے تو سکون سے آئیں گے کہ چلو میں تو کامیاب۔ تو اسی طرح دنیا میں بھی اعمال اچھے کرو تو تم سکون سے ہمارا جواب دے سکیں۔ شاہان دنیا جاتے رہیں گے اور اسی کے بادشاہت باقی رہے گی۔ ارے دنیا میں ایک سے ایک بادشاہ آئے اور چلے بھی گئے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے وہ کبریائی ہے، اس کا باقی رہیں گا۔ سب قیامت کے دن اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور ظاہر ہو جائے گی، اللہ والوں کی حکومت ظاہر ہو جائے گی، ان کی عزت، ان کی تونگری اور جو کچھ حق تعالیٰ نے ان کا احترام فرمایا۔ آج بھی وہ کوتوال ہیں رعایا کے اور شہروں کے، اور اوتاد میخے ہیں زمین کی ان کے سب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ جو اولیاء کو جو پیدا کیا یہ میخے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ والے جو ہے جس طرح میخ ڈیرے میں گاڑ دیتے، سبل کے ساتھ جو رہتا نا گاڑ دیتے تو پورا ڈیرا وہ میخ سنبھال لیتی، آندھی چلو ہوا چلو بارش آؤ وہ نہیں گرتا۔ تو اسی طرح اللہ والے زمین پر رہیں گے تمہاری بھلائی کے لیے، ہدایت کے لیے، یہ بتا۔ آج بھی وہ کوتوال ہیں رعایا کے، شہروں کے، اوتاد ہیں میخیں ہیں زمین کی، ان کی سبب زمین قائم ہے۔ پس ان کو جو مخلوق کا سردار اور رئیس اور حق تعالیٰ کا نائب کہا جاتا ہے تو معنی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ صورت کے اعتبار سے، یعنی اللہ والوں کو نائب جو کہتے، سردار جو بولتے، ایک مثال ہے ہدایت دینے کے لیے۔ آج معنی ہیں اور کل قیامت کے دن صورت ہوگی، یعنی آج یہ معنی میں استعمال کر رہے ہیں، تمہارے یہ استاد ہے تم کو جو ہدایت دے رہے ہیں، وہاں ظاہر ہوئیں گے قیامت کے دن، یہی جو استاد ہے پیر ہے۔ صورت ہوگی کہ ظالم بادشاہان دنیا آج صورتاً باعزت اور معنی ذلیل میں ہے، پس فرداً قیامت کو معنی صورت سے بدل کر ان کی ذلت و خواری کھل جائے گی۔ جو ظلم کریں گے دنیا میں وہاں پہ ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اولیاء و اختاب و ابدال آج صورتاً محکوم و معنی حاکم و سردار ہیں، پس قیامت کے دن معنی اپنی صورت لے کر ان کی سیادت و شاہی مرتبے کو کھول دیں، یعنی دنیا میں جو اولیاء ہے اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتے وہاں پہ ان کو بہترین انداز میں تم لوگ کو دکھا دیں گا۔ اولیاء و اختاب و ابدال، یعنی یہ ولیوں کی ایک وہ ہے، طبقات ہے، یہ ایک سے اونچے ایک طبقات ہے یہ اولیاء اختاب ابدال۔ پس قیامت کے دن معنی اپنی صورت لے کر ان کی سیادت و شاہی مرتبے کو کھول دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ دنیا میں تکلیف اٹھائے تھے، مصیبتیں اٹھائے، رات دن اس کی ذکر عبادت کر کے ایک مقام پائے تھے۔ تکلیف اٹھانا دنیا میں، دنیا دار کھا پی کے عیش و آرام میں گزارا پوری زندگی، اس کو وہ مقام نہیں ملتا۔ اولیاء کرام ساری زندگی تکالیف، مصیبت، پریشانیاں، بھوک پیاس، نفس کو مارنا، یہ تمام چیزیں عمل کرتے تھے ساری زندگی، لوگوں کو ہدایت دیتے۔ تو جب ان کا وصال ہوتا تو اللہ تعالیٰ جب قیامت کے بعد جب حشر میں ان کا حساب لیا جائے تو ان کو بہترین انداز میں پیش کیا جائے گا، ان کو جو دنیا میں یہاں پہ اولیاء تھے۔ کافروں سے مباحثہ و مخاصمت کرنے والوں کی شجاعت اس میں ہے کہ ان سے ملیں اور جمے رہیں، اور صالحین کی شجاعت اس میں ہے کہ اپنے نفس
اپنی خواہشوں، اپنی طبیعتوں، شیطانوں اور بد ہم نشینوں سے جو شیاطین الانس ہیں ملیں اور متاثر نہ ہوں۔ خواص کی شجاعت دنیا و آخرت اور ماسوا اللہ سے زاہد اختیار کرنے میں ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی دوسری طرف رغبت نہ کریں۔ یعنی خواص کی شجاعت یعنی مطلب ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، شجاعت مطلب ان کی ہمت یہ ہے کہ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، کبھی اللہ سے دین ہو رہا تو غافل نہیں ہوتے، ماسو اللہ سے زاہد اختیار کرنے میں ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی دوسری طرف رغبت نہ کرتے، یعنی ایک لمحہ بھی دنیا کی طرف دل نہیں جاتا، جو بھی کام کریں گے دماغ اللہ کی طرف، یعنی حلال ہے حرام ہے کیا نہیں۔ صاحبزادے بیدار ہو اس سے پہلے کہ اپنے اختیار کے بغیر بیدار ہوگا، دیندار بن اور اہل دین سے مل جل، کیونکہ حقیقت میں آدمی وہی ہے، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اللہ عز و جل کی اطاعت کرے، اور سب سے زیادہ نادان وہ ہے جو اس کی نافرمانی کرے، یعنی قرآن پڑھ کے بھی سمجھ کے بھی عمل نہیں کرتا، نمازاں پڑھ کے بھی بعمل نہیں ہوتا، تو اس کو نادان بنائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خاک آلودہ ہوں تیرے دونوں ہاتھ، یعنی تو فقیر اور مستغنی بنے، پس یہ بدعا نہیں بلکہ دعا ہے کہ کاش سونا اور مٹی تیرے نزدیک برابر ہو جائے۔ جب تو اہل دین سے ملے جلے گا اور ان سے محبت کرے گا تو تیرے ہاتھ مستغنی بن جائیں گے اور تیرا قلب نفاق اور اہل نفاق سے بھاگے گا۔ منافق ریاکار کا کوئی عمل مقبول نہیں، یعنی منافق یعنی یہاں ایک بول رہا وہاں ایک بول رہا، نمازیوں میں ٹھہر کے بولتا میں نماز پڑھو، پھر باہر میں نے پڑھتا ہوں، اس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ تو اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہے میرے ریاکار کا، یعنی دکھانے کے واسطے جو کام کرا، جو عمل کرا، لوگوں کو دکھانے، اللہ کو دکھانے، لوگوں کو دکھانے جو کرا، اس کا رائے گاہ ہے۔ انہیں حج بھی کر کے آتے ہو بیکار ہے، حج کرنے جاتے خود فوٹو، پلین میں بیٹھے سے فوٹو، کعبے میں ٹھہرے سے فوٹو آتے خود، تو ریاکاری ہے، یہ اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ تجھ سے کوئی نیکی قبول نہ ہوگی جب تک کہ تو اس سے ذات حق کو مقصود نہ سمجھے گا، تیرے عمل کی صورت قبول نہ ہوگی، بس اس کے معنی قبول کیے جائیں گے کہ اخلاص ہے یا نہیں۔ جب تو عمل میں مخالف بنے گا تو نفس کا، اپنے خواہشوں کا، اپنے شیطان کا اور اپنی دنیا کا، تو وہ اس کو قبول فرمائے گا۔ عمل کر اور اخلاص کے ساتھ کر، اور اپنے کسی عمل کی طرف بھی نظر مت کر، سمجھے؟ عمل کرو اخلاص کے ساتھ، بالکل سچے دل کے ساتھ کرو، اور اس کو یاد بھی مت رکھو، عمل کرو اور بھول جاؤ، یعنی اپنے کسی عمل کی طرف بھی نظر مت کر، یعنی میں وہ کر دیا، میں یہ کر دیا، کسی بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو بھی اپنے نیک عمل کر کے بولنا یا دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خبر میں انہیں اکیلا ہی جا رہا، ساتھ تو کوئی دوسرے نہیں جا رہا۔ تیرا عمل وہی مقبول ہوگا جس سے تو ذات حق کو مقصود سمجھے گا، نہ کہ وہ جس سے مخلوق مقصود ہو، یعنی مخلوق مقصود بولتے ہو، یعنی تمہارے کو مخلوق ہی بہت اہمیت دے رہے ہیں تو وہ بیکار ہے برے، تم مخلوق کو دکھانے اگر یہ کر رہے ہیں تو بالکل بیکار ہے برے۔ ذات حق کو مقصود سمجھے گا، یعنی اللہ کی ذات کو مقصود سمجھنا، اللہ ہی دیکھنے والا، اللہ ہی جاننے والا، اللہ کو یہ عمل پسند ہے ایسا سمجھنا ہے۔ تم 1 روپے کا بھی سکہ کسی کو خیرات کر رہے تو یہ سمجھو کہ اللہ اس کو قبول کر رہا، کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بولنے کی ضرورت، کیونکہ عمل ضائع ہو جاتا۔ تجھ پر افسوس کہ عمل تو مخلوق کے لیے کرتا ہے اور چاہتا ہے یہ کہ حق تعالیٰ اس کو قبول فرمائے،
یعنی دکھا رہا لوگوں کو، فوٹوਆਂ لے کے دکھا رہا ہے میں یہ کرا، تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی وجہ سے کر رہا ہوں، دکھا رہا مخلوق کو۔ یہ کہ حق تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، یہ ہوس ہی ہوس ہے، یعنی صرف دکھاوا ہے، ہوس۔ تکبر وہ نخوت اور اترانے کو چھوڑ، اپنی خوشی کو کم کر اور حزن کو بڑھا کہ، یعنی حزن مطلب غم کو، اگر اللہ تعالیٰ غم دیا تکلیف تو اس کو قبول کرو۔ بڑھا کے تو دارالحزن اور دنیا کے قید خانے میں ہے، یعنی دارالحزن یعنی اتنا بڑا گھر ہے غموں کا، وہ تیرے اندر ہے، تو اس کو تو قبول کر لے۔ وہ جیسے کہ بعض اللہ والوں کی ایک مصیبت نہیں رہتی، ایک غم نہیں رہتا، کئی رہتے جو وہ بول نہیں سکتے، بولتے بھی نہیں کسی کو۔ کیوں؟ اللہ اور بندے کے بیچ میں راز ہے، وہ نہیں بولتے۔ تو اسی طرح تم بھی اپنے دکھ درد کو خاموشی سے چھپاؤ، ظاہر مت کرو۔ قید خانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ ہمیشہ فکر میں رہتے، خوش کم ہوتے اور غمگین زیادہ رہتے، بہت کم ہنستے اور صرف تبسم کہتے اور صرف تبسم فرماتے، وہ بھی دوسروں کا دل خوش کرنے کے۔ یعنی حضور بیک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم و حزن میں رہتے تھے، کسی نہ کسی فکر میں، سوچ میں رہتے تھے۔ اب مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے آپ کے سامنے، تو تھوڑی بہت بات چیت جو ہوتی تھی اس میں تھوڑا سا مزاح کے طور پہ مسکراتے تھے، کبھی خیخہ لگا کے نہیں ہنستے تھے، صرف تبسم، مسکرانا۔ وہ بھی دوسروں کا دل خوش کرنے کو۔ آپ کے قلب میں احزان و اشغال بھرے ہوئے تھے، یعنی آپ کے دل میں غم، مصیبتیں، پریشانیوں کے فکر، تفکرات زیادہ رہتے تھے۔ اگر صحابہ اور دنیا کے معاملات جن کی تکمیل کے لیے آپ مامور تھے نہ ہوتے تو آپ گھر سے باہر بھی نہ نکلتے، یعنی آپ کتنی ذمہ داریاں بھی تھے، اور نہ کسی کے پاس بیٹھتے۔ صاحبزادے، جب حق تعالیٰ کے ساتھ تیری خلوت صحیح ہو جائے گی تو تیرا باطن مدہوش اور قلب صاف ہو جائے گا، تیری نگاہ عبرت بن جائے گی، تیرا قلب فکر بن جائے گا، اور تیری روح اور اندرون حق تعالیٰ سے واصل ہو جائے گا۔ دنیا کے متعلق فکر کرنا تو عذاب اور حجاب ہے، اور آخرت کے متعلق فکر کرنا علم اور قلب کے حیات ہے۔ جس بندے کو فکر عطا کیا جاتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کے احوال کا علم عطا کیا جاتا ہے۔ دیکھو کیا خاص بات ہے، جس کو فکر یعنی غم، پریشانیاں جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو دنیا اور آخرت کے احوال کا علم اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو وہی لوگ جو اللہ والے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ سخت آزمائشوں میں رکھتا ہے، تکالیف، مختلف پریشانیاں، بیماریاں دے کے ان کو مانچتا سنوارتا ہے، ان کے قلب کو منور کرتا ہے، تمام علوم بھر دیتا ہے قلب میں، متقی پرہیزگار بھی بنا دیتا ہے۔ تو اے تیری حالت پر افسوس ہے کہ تو دنیا کے بارے میں اپنے قلب کو برباد کر رہا ہے، حالانکہ دنیا جو تیرے حصے میں آئی ہے اس کی تقسیم سے تعالیٰ فارغ ہو چکا ہے، اور اس کی اوقات بھی مقرر فرما دیے جن کا علم اس کو حاصل ہے۔ پس تو طلب کرے یا نہ کرے، نیا رزق روزانہ تجھ کو پہنچتا رہے گا۔ ہو گیا ٹائم۔ ہاں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم تمام صغیرہ کبیرہ تمام گناہ کو معاف فرما، سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جس پر تیرا فضل اور انعام ہوا، یا اللہ ان کے راستے پر مت چلا، تیرا غضب ہوا جن پر،
یا اللہ ہمارے کو ہمیشہ مرے دم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا، سچائی پر چلنے والا، حق پر چلنے والا بنا، نمازی پرہیزگار بنا، دین پر چلنے والا بنا۔ جتنے یہاں حاضرین ہیں مریدین متقدین مالک، ان کے بھی تمام حاجتوں کو پورا کر، ان تمام کو صحیح دین کا راستہ دکھا مالک۔ ہمارے تمام جتنے مسئلے مسائل ہیں اس کو حل کر دے میرے مالک۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا، جو پریشان حال ہیں ان کو خوشحالی میں تبدیل کر دے مالک۔ اور جو بچیاں شادیوں کے لیے بیٹھے ہیں مالک، جو میرے کو بولتے ہیں مالک دور دور سے فون کر کے، ان کے بھی بچیوں کے شادیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ان کے تمام مسئلے مسائل حل کر دے مالک۔ اور جو حاجتوں کو لے کے دلوں میں آتے مالک، ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر۔ جو نوکریوں کے لیے بولتے مالک، ان کے بھی نوکریوں کو قائم کر دے، لگا دے مالک نوکریوں پہ مالک۔ اور جن کی کمائی میں کمی ہے مالک ان کو اضافہ کر دے مالک۔ جو بے گھر ہیں ان کو ذاتی گھروں سے کر دے مالک۔ اور جتنے حاجات بولتے مالک لوگ مریدین مرید، ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ماشق ربانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس محفل کو قبول اور مقبول فرما۔ ہمارے تمام جتنے حاجات ہیں ان کو بھی پورا کر میرے مالک۔ بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام الحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔